اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. ایک نئے ولاگ کے ساتھ اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. گاؤں میں ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ تو ہے نہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے. تو ابھی میں گھر سے نکل کے آ رہا تھا تو ہمارے گھر کے پاس جو کھیت تھے وہ خالی پڑے ہوئے تھے کیونکہ بارش کی وجہ سے کوئی کاشتکاری نہیں کر سکا. تو لوگ وہاں پہ بچوں نے پچ بنائی ہوئی ہے. بچے تو نہیں کہیں گے میری جتنے لڑکی ہے, اور ان کو دیکھے نا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ابھی تک یہ چیز ان کے اندر زندہ ہے. اب یہ پچ یہ آپ دیکھ لیں, لوگ روڈ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کچھ یہاں پہ کھیل رہے ہیں. تو گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پہ ان کو خالی جگہ مل جائے وہاں پہ یہ پچ بنا کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. فٹ بال وغیرہ کرکٹ وغیرہ جب سے یہ موبائل آیا ہوا ہے. اور میں نے بھی خود کرکٹ کھیلی, فٹ بال بھی کھیلا ہے, اور آپ یقین کریں اب چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن ان کو دیکھ کے پھر ذرا دل کو تسلی ہوتی ہے, سکون ملتا کہ چلو ابھی تک یہ چیز ہے. تو اگر یہ گراؤنڈ وغیرہ ہوتا تو ان کے لیے اور زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن ابھی وہ جو ہمارے گھر کے پاس انہوں نے پچ بنائی لڑکوں نے, وہ اب جیسے ہی وہ کھیتوں میں ہل چل جائے گا وہ پھر بے یار و مددگار ہو جائیں گے. پھر وہ کہیں نہ کہیں جگہ ڈھونڈتے پھریں گے. پہلے وہ ہمارے والا قبرستان ہے وہاں پہ جگہ تھی, وہاں پہ بھی لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے, یعنی کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور بعض اوقات وہاں فٹ بال بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. کس کی وجہ سے؟ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے. جس بھی گاؤں میں علاقے میں گراؤنڈ بہت ضروری چیز ہے, اور ایسی سرگرمیوں میں تو بالکل حصہ لینا چاہیے. اور خاص طور کے عصر سے لے کے مغرب کے ٹائم, یہ ٹائم بڑا بندہ ایکٹیو رہے تو زیادہ ہی. اور آپ خود سوچیں اور دیکھیں کہ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہوں کیونکہ میرے 2 دن یہاں گاؤں میں گزرتے ہیں, باقی میرا پورا ہفتہ لاہور میں گزرتا ہے 5 دن. تو یہاں پہ مجھے پھر یہ چیزیں کرنے کا بالکل موقع نہیں ملتا. کرکٹ فٹ بال والا میں اس لیے کہ اگر میں کھیلوں گا صرف 2 دن کے لیے تو مجھ سے اگلے دن ویسے نہیں اٹھا جانا. یہ مسلسل کھیلنے والی چیز ہے, مسلسل بندہ کھیلتا رہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی لگا ہوا ہے. اور لیکن میں واک ضرور کرتا ہوں. یہ ولاگنگ کے چکر میں میری اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے, تقریباً کوئی 8 سے 12 کلومیٹر میری واک ہو جاتی ہے, یہ صرف ولاگنگ کے چکر میں. اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور آپ خود دیکھ لیجیے میرا پیٹ کہاں تک آ گیا, ورنہ پیٹ میرا کرونا سے پہلے یہاں تک آ گیا تھا. اور جب میں کھانا وغیرہ کھا لیتا تو پھر برے حالات ہوتے. وہ ٹریکٹر اس طرح ٹریکٹر چل رہا ہو نا کھیتوں میں تو انہوں نے گانے لگائے ہوتے ہیں فل دبا کے. اور گانوں سے مجھے یاد آیا, اکثر اللہ تعالیٰ سب کو خوش نصیب فرمائے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ چلو خوشی ہوتی ہے سب کو, لوگ گانے شانے وغیرہ لگا لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات کے 3 بجے ہوتے ہیں, لوگ سوئے ہوتے ہیں, ساتھ والے گھر میں اگر شادی ہو تو انہوں نے گانے دبا کے لگائے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یار اگلوں کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی بزرگ ہو سکتا ہے, بچے سوئے ہوں گے. لیکن نہیں, وہ اس چیز کو بالکل نہیں دیکھتے. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ خوشی منانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش نصیب فرمائے, لیکن ہماری خوشیوں کی وجہ سے, ہماری خوشی منانے کی وجہ سے کسی اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو. یہ چیز, یہ باغیچہ آپ دیکھ لیں. یہ کچھ ٹائم پہلے میں آیا تھا, انہوں نے, یہ میں یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں, یہ جو پرانے والے تھے وہ سارے انہوں نے نیچے سے یہاں تک یہ کاٹ لیے تھے. اور صرف اتنا یہ اس کا پودا رہ گیا تھا. پھر یہ تقریباً یہ بارشوں کی وجہ سے یہ کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ بڑھے. اور آپ خود دیکھ لیں یہ نئے پودے اب نکلے ہیں اس کے, گلاب کے پھول کے. اور یہ گلاب بھی نکلے ہوئے ہیں. ہاں کیا خوشبو, شکر الحمدللہ. اور یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو جب ان پہ پھول بہت زیادہ لگ جاتے ہیں, تو اگر آپ آس پاس سے گزرتے ہیں جس طرف ہوا کا جھونکا جا رہا ہو تو ان کی خوشبو میں کہتا ہوں بہت زیادہ آتی ہے اور سیدھی دل پہ جا کے لگتی ہے. یہ ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے محلے دار ہیں.
یہ زمین انہوں نے ٹھیکے پہ لی ہے، لیکن وہ یہ باغیچہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ جو درخت ہے اس کے مجھے نام کا تو نہیں پتہ، لیکن یہ بہت زیادہ خوبصورت مجھے لگتا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ کے گھر میں صرف 2 بھی لگے ہو نا، جتنی جگہ ہو، تو آپ خود دیکھ لیں کتنی خوبصورتی آتی ہے ان کی وجہ سے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہے، اور ادھر بھی لگے ہیں، یہ سارے گلاب کے پھولوں نے کاشت۔ ادھر بھی ہے، انہوں نے زمین لی ہے ٹھیکے پہ، اس سائڈ پہ بھی، وہاں پہ بھی سیم یہ چیز ہے۔ ان کا یہ کاروبار ہے، بزنس ہے، تو یہ پھول وغیرہ توڑ کے پھر منڈی لے کے جاتے ہیں، یا کوئی شادی وغیرہ ہو لوگ ان سے لیتے ہیں، گاڑیوں والے آتے ہیں ان کے گھر تو وہ گاڑی وغیرہ بھی سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے۔ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ یقین کریں، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو، میرا یار دوست ہو، میرا ہمسایہ ہو، جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ خوشحال ہے، اس کا سسٹم بڑا صحیح چل رہا ہے، آپ یقین کریں مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، بہت زیادہ مجھے ایک چین ملتا ہے کہ چلو ایک مسلمان وہ خوش ہے، اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ جو حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن میں جب کسی کو دیکھتا ہوں نا، کسی حالت میں بھی خوش ہو، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، چاہے ویسے ہو، تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، شکر الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسد بغض سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کے اندر ایک پریشانی پیدا کرتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس گاڑی ہے اور میں سوچ کہ یار اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، میرے اندر دل میں حسد ہو، اور میں اس حسد کروں آپ سے کہ یار یہ گاڑی اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ اللہ کی رزق کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین کے نہیں دیا آپ لوگوں کو گاڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی رزق سے دی ہے آپ کو گاڑی۔ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں جائے گا، آپ کا تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان تو میرا اپنا ہوگا نا۔ مجھے سکون ہی ہوگا، مجھے ہر وقت بے چینی رہے گی کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو حسد سے اور بغض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسروں کو دیکھو، اس پہ شکر الحمدللہ کہو۔ وہ کہتے بھی ہے کہ اس معاملات میں بندے کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے کہ یار اگلا بندہ معذور ہے یا پریشان ہے یا جو بھی اس کے ساتھ تکلیف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز نہیں ہے، تو اس سے بندے کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے اگر آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے۔ لیکن اگر آپ بندہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دے، پھر پریشانی پیدا ہوتی ہے، پھر حسد بغض یہ چیز پھر دل میں آتی ہے، اور پھر بندہ خود بھی پریشان خود پریشان ہوتا ہے، اگلے بندے کا کچھ ہی نہیں جاتا۔ یہ امرود کا درخت ایک ہی ہے، اور یہ انہوں نے صفائی وغیرہ کی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں درمیان میں چل رہا ہوں، ورنہ اس میں اچھی خاصی گھاس ہوتی ہے، یا بعض اوقات کوئی فصل بیج دیتے ہیں بیچ میں، تو پھر درمیان وغیرہ میں گھومنا شومنا یہ بالکل سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم پہلے میں آیا تھا تو اس طرح کا یہ پودا تھا، اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ کس چیز کا ہے۔ اب میں اس سائڈ سے آ رہا تھا، یہ آپ دیکھ لیں، یہاں سے میں آ رہا تھا اندر کی طرف، تو میں اس طرح ولاگ بنا رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، جیسے میں یہ پاس آیا نا، آپ یقین کریں اتنا میں پاس آ گیا تھا جتنا یہ میں اس درخت کے قریب ہوں، تو یہاں پہ شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا، بڑی والی مکھیاں تھیں، اور آپ یقین کریں جب میں نے ان کو دیکھا، میری نظر ان کے اوپر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا جسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ میں کہا خدا خاصا ان کو وہ ڈر وغیرہ فیل ہوتا، وہ میرے پیچھے لگ جاتی، تو میں تو جان کبھی نہ چھڑا سکتا۔ اور اس طرح ایک دفعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، وہ انشاءاللہ وہ کہانی میں آپ لوگوں کو پھر کسی دن سناؤں گا، جب میں اس جگہ پہ جاؤں گا نا، تو وہاں پہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ وہ شہد کی مکھیاں ہمارے پیچھے کیسی لگی، لیکن وہ بھی ہماری اپنی شرارتوں کی وجہ سے، کسی نے پتھر مار دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ بڑی باغ دوڑ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، یہ پھر جان نہیں چھوڑتی آپ کی جلدی۔ یہاں پہ کتنی گھنی چھاؤں ہے، یہ درختوں کی وجہ سے آپ خود دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ درخت لگائے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دن کے ٹائم آؤ نا، دھوپ شدید پڑ رہی ہو، تو یہاں نیچے تک پہنچتے ہی نہیں ہے درختوں کی وجہ سے۔ تو مجھے ایسی جگہ بہت زیادہ پسند ہے جہاں پہ درخت زیادہ ہو، اور مجھے ویسے بھی درختوں سے
اور پرندوں سے اور جانوروں سے شدید قسم کی محبت ہے. اور میری بڑی کوشش کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ ایک بندہ چھوٹی سی حویلی بنائے اور اس میں بندہ کوئی 3-4 جانور رکھ لے اور یعنی دودھ دہی لسی وغیرہ گھر کی ہو اور باقی دیسی مرغیاں وغیرہ رکھ لے, دیسی بکرے وغیرہ رکھ لے. تو مجھے بڑا شوق ہے ان چیزوں کا. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور انشاءاللہ یہ چیز میں ضرور کروں گا اگر اللہ نے زندگی دی, اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ میری نیت ہے کہ یہ چیز میں ضرور کروں گا. اور دودھ دہی لسی کی بات میں نے اس لیے کی کہ آپ یقین کریں یہ چیزیں اب یہ گاؤں میں بھی آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا. ہم لیتے رہیں کئی سالوں سے لیکن دودھ روزانہ آپ یقین کریں اس میں اگر چائے بنا لو نا تو دل نہیں کرتا اس کو پینے کو. اگر ویسے گرم کر کے آپ پینا چاہو تو پھر بھی آپ کا دل نہیں کرتا اس کو پینے کو. ایسی حالت ہوتی ہے دودھ کی. اگر آپ انہیں 1-2 بھینسیں ہو, دودھ گھر کا ہو, لسی مکھن وغیرہ, آپ یقین کریں مجھے ایک دفعہ مکھن کی ضرورت پڑی یہاں پہ. میں نے بڑا پتہ کروایا جن کے پاس 10-10 بھینسیں بھی ہیں نا, تو میں نے ان سے بھی پتہ کیا. وہ کہہ رہے تھے ہم نے خود مکھن اتنے سال سے دیکھا نہیں ہے. ان کا وہ ایز اے کاروبار وہ جانور وغیرہ رکھتے ہیں, مطلب ان کا دودھ وغیرہ بیچتے ہیں یا صرف اتنا مکھن نکالتے ہوں گے کہ اپنے فیملی کے لیے استعمال کرتے ہوں گے باقی. لیکن میں نے جس سے بھی پوچھا انہوں نے یہی کہا کہ مکھن وغیرہ ہم نے خود اتنے ٹائم سے نہیں دیکھا. تو باقی میں نے ان کو حالانکہ کہا بھی ہے کہ جو ریٹ ہے مارکیٹ کا اس حساب سے مجھے دے دو, لیکن وہ کہتے ہیں جب ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا سین ہوگا. لیکن 1-2 بھینسیں ہو اپنے گھر کی اور دودھ دہی لسی اپنے گھر کی ہو, مکھن وغیرہ, تو میں کہتا ہوں چس آ جائے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ بھی میری فیوریٹ جگہ ہے. یہاں پہ بھی میں اکثر آتا رہتا ہوں, عصر کے بعد آتا ہوں کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو دن کے ٹائم تو آپ سے ویسے نہیں نکلا جاتا. اور یہ وہ باغیچہ ہے جہاں سے میں نکل کے آیا ہوں. یہ ایک ادھر اس سائڈ پہ بنایا ہوا ہے. اور ویسے بھی گرمی کا اینڈ ہے, گرمی کا اختتام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو یہ حالات چل رہے ہیں سیلاب کے, اور بس اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہمارے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. اور یہاں پہ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کیونکہ یہاں سے میں نے واپسی کی طرف جانا ہے اور واپسی پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ اذانیں ہو جائیں گی. تو اس لیے آج کی ویڈیو کا, آج کے ولاگ کا اختتام ادھر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.